بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں سے، اپنے پیارے بندوں سے قربانی لی ہے، اور قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمن سے نمٹ لینا ہمارا کام ہے، آپ کے دشمن کو نیست و نابود ہم کریں گے، تم قربانی کرو، تم اپنا تعلق اللہ کی ذات عالی سے خاص کر لو۔ تو برادران عزیز، قربانی میں تو اخلاص کی انتہائی ضرورت ہے، اور دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے، کیونکہ اخلاص دعاؤں کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایام تشریق کے مقاصد اور تسبیحات و تحلیلات کے مقاصد صرف اور صرف یہی ہیں کہ ان ایام میں ہم خوب ان تسبیحات کا اہتمام کریں تاکہ اخلاص پیدا ہو۔ اور یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کی ایک خاص دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ اللہ کا ایک عطا کردہ سیکورٹی نظام ہے، حفاظت ہے۔ بندہ عام ایام میں بھی اس دعا کو اگر پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو حفاظت عطا کر دیتے ہیں، اس کو ہمہ قسمی تکالیف اور مصائب سے بچاتے ہیں، حوادثات سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، 9 ذو الحجہ کے دن کی سب سے بہترین دعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا، بہترین دعا وہی جو میں نے پڑھی اور وَالنَّبِيُّونَ مِن قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ نے پڑھی ہے۔ عام فہم دعا دل کو مضبوط کرنے کی دعا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس آدمی کا دل خوف زدہ ہو، ڈر ہو، ہر طرف سے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ یہی دعا پڑھے، اس کا اہتمام کرے۔ اور ماہر عاملین جب جادو اور جنات کے اثرات کو، بندے کے خوف و ہراس کو ختم کرتے ہیں، اثر تو زائل ہو جاتا ہے، خوف باقی رہتا ہے۔ دل کو مضبوط کرنے کے لیے جو عمل پیش کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کو صبح یا شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اپنا سیکورٹی نظام اس پر متعین کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، فرشتے مسلح ہو کر اس بندے کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسلحہ بھی ساتھ، اور بھرپور حفاظت کا نظام ہے پروردگار عالم کا۔ تو وہ یوم عرفہ کو کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں آنے والے علماء، اولیاء، صلحاء اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے۔ برادران عزیز، ایام تشریق میں 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ جو ہم کلمات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیسے ہمیں نصیب ہوئے تھے اور کیا طریقہ ہے؟ مرد و عورت پر واجب ہیں یا صرف مرد پر عورت پر نہیں ہیں؟ جو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے اس پر واجب ہیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو برادران عزیز، مرد و عورت کے لیے اس کا پڑھنا واجب ہے۔ ایام تشریق میں اس کو پڑھا جائے گا،
اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کے لیے۔ اسی لیے قربانی کی بنا خالصتاً اللہ کی رضا پر ہے۔ تھوڑی سی آمیزش ہو گئی نیت میں کسی باطل کی تو سارا اجر و ثواب ضائع اور سب کی قربانی ضائع۔ جو ایک ساتھ کر رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ 7 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے، گائے 7 آدمیوں کو کفایت کرتی ہے، اسی طرح بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ الجاموس کالبقر۔ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھینس کی قربانی نہیں ہے، بھینس کی قربانی بھی کرنی چاہیے اور وہ گائے کی مثل ہے۔ فقہا نے علت ڈھونڈ کے قیاس کیا ہے اور مضبوط ترین قیاس ہے فقہاء کرام کا، جنہوں نے ہمیں رہنمائی کی، ہماری شریعت مطہرہ بتلائی ہے علماء و ائمہ کرام نے۔ تو انہوں نے بتلایا ہے کہ بھینس جو ہے وہ بھی گائے کے حکم میں، وہ 7 آدمیوں کو کفایت کرتی ہے، اور بکرا 1 آدمی کو کفایت کرتا ہے، بھیڑ اور دمبا 1 آدمی کو کفایت کرتا ہے۔ تو 7 آدمی اگر کسی جانور میں شریک ہیں، یہاں ایک مسئلہ بڑا زیر غور ہے، اور وہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حصہ شامل نہیں کر سکتا تو 2 آدمی مل کر ایک حصہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ 2 بھائی مل گئے تو کہا قربانی رکھ لیتے ہیں۔ اگر حصے 7 سے زائد ہوئے تو قربانی ختم، سب کی قربانی گئی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ گوشت اٹکل سے بھی نہ بانٹو، بلکہ اس کو تولو، وزن کرو۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بجائے ثواب کے کہیں گناہ نہ مل جائے۔ پائے بھی اگر کسی کو دینے ہیں تو وہ بھی تمام احباب کو راضی کرو۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ جس طرح بھی راضی ہوتے ہیں تو ان کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے ذاتی گوشت سے ایک خیرات کا گوشت الگ رکھا ہوتا ہے، اس کا ذاتی گوشت جو اس کو دے رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ نکال کر گوشت میں شامل کر دیا جائے سب کے حصوں میں، پھر پائے اس کو دے دیے جائیں۔ پائے بیچنا جائز نہیں ہے، ان کو بیچ نہیں سکتے۔ اگر کسی آدمی نے مسئلے کی سمجھ نہیں تھی بیچ ڈالے تو پھر اس کو کھال کی قیمت میں ملا کے صدقہ کرنا واجب ہے، صدقہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے جانور خریدا، نیت تھی کہ یہی جانور قربان کروں گا۔ جب قربانی کے دن آئے تو خیال آیا کہ یہ ہمارا بکرا جو ہے یہ تو 50,000 کا ہے اور قربانی 22-25 ہزار سے ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کو بیچ ڈالتے ہیں اور باقی 25,000 کی ہم قربانی کر لیتے ہیں، اور 25,000 باقی جو ہے اس کو اپنی غرض میں استعمال کریں گے۔ تو باقی جو 25,000 ہے اس جانور والی جس کی نیت کی ہوئی تھی کہ اس کو قربان کریں گے، باقی 25,000 کو صدقہ کرنا واجب، کیونکہ وہ قربانی کے جانور کے پیسے ہیں۔ تو بہرحال قربانی کی بنا اخلاص پر ہے، تو اخلاص کے ساتھ ہم کیا پڑھتے رہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مستقل پڑھتے رہیں آپ۔ عشرۂ ذوالحج کی تسبیح ہے، یہ صرف ایام تشریق کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عشرائے آپ پڑھنا شروع کر دیں، ایام تشریق آئیں صرف نمازوں کے اوقات میں یہ واجب ہیں، باقی پڑھنا اس کو ہر وقت پڑھتے رہو تاکہ نیتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، اس کی کبریائی اور بڑائی دل میں آ جائے، یہ مقصد ہے اس کا۔ اور اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنے سے انسان کے کتنے دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ شیاطین اللہ کی کبریائی جہاں بیان ہو رہی ہو بھاگ جاتا ہے، شیطان نکل جاتے ہیں، وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اپنے رب کو بڑا کیجئے، اس کی بڑائی بیان کیجئے، لوگوں کے سامنے اللہ کی برتری بیان کرو۔ اس کی مشروعیت کیسے ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفا
اسماعیل علیہ السلام کا ایثار اور قربانی ایک ایسی عظیم اور مثالی قربانی تھی کہ چشم فلک نے آج تک پھر نہ دیکھی نہ پہلے دیکھی تھی، ایسی عظیم قربانی۔ اور اس قربانی میں یہ کلمات جو اللہ نے ہمیں مرحمت فرمائے، یہ اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے کلمات شامل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی شامل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تسلیم و رضا اور وفا اس میں شامل ہے۔ اس کی پوری تفصیل ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تفصیل اس کی یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی جو انہوں نے خواب دیکھا اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے۔ میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی۔ میرے اور آپ کے خواب میں شیطانی آمیزش اور خیالات و وساوس بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا اور ہر قسم کی ان ایسے اثرات سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ شیطان ان کے قریب نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور رکھا، انبیاء علیہم السلام کو محفوظ اور معصوم رکھا ہے۔ تو ان کا جو خواب ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی اور غیر قسم کی آمیزش نہیں ہوتی، بلکہ وہی خواب وہی الہی ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا قربانی کر رہے ہیں، صبح کو اٹھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیے۔ دوسرے دن سوئے وہی خواب، اور صبح کو اٹھے پھر قربانی کی۔ تیسری رات سوئے وہی خواب، پھر اٹھے اور قربانی کی جانوروں کی۔ اور خیال آیا، جم گیا دماغ میں کہ بیٹے کی قربانی مقصود ہے، اور بیٹا بھی وہ بیٹا لخت جگر جو اللہ نے 80 سال کی عمر میں مرحمت فرمایا تھا۔ یعنی ایک بچہ آدمی کو ویسے پیارا ہوتا ہے، شفقت پدری جوش مارتی ہے وہاں، اور ایسا بیٹا جس کو ہم نے اللہ سے مانگا ہو اور بڑھاپے میں جا کے پروردگار عالم نے عطا کیا ہو اور اس کی تعریف کی ہو۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے خوشخبری سنائی ایک بردبار بچے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور بیوی بھی بوڑھی ہے۔ اللہ نے وہ بیٹا عطا فرمایا، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، بچے کو تیار کرو، اس کو بناؤ سنوارو، میں اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہوں۔ اور بڑی قابل تقلید بات یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ قربانی بیٹے کی آئی تو دینے کو تیار۔ پروردگار عالم نے آگ میں کود جانے کا حکم فرمایا تو کود گئے، وطن چھوڑنے کا حکم فرمایا، اپنی جوان سال بیوی اور اپنے معصوم بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ملک شام جانے کا حکم فرمایا، اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو لقدق میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ رب العزت کے گھر کے قریب ان کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ قربانی لی جا رہی ہے، وقت کے پیغمبر سے دینے کو تیار۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ذبح کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور تیار ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر،
میرے پیارے اور معصوم بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اولاد کے سامنے ڈکٹیٹر پن نہیں ہونا چاہیے، حاکمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وقت کے پیغمبر کا طرز و رویہ دیکھیے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، ورنہ کہتے حکم خدا ہے، چلو مانو یا نہ مانو، میں آپ کی گردن اتار دوں گا۔ نہیں، لا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے تسلیم و رضا کا وہ ثبوت دیا کہ قیامت تک، رہتی دنیا تک، یہ ان کا تسلیم و رضا اور ان کا ایثار تاریخ میں لکھا یوں گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں پر عمل کرنے کا حکم فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اے اللہ کے محبوب، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں ایسے پسند آئی کہ ان کو رہتی دنیا تک اللہ نے جاری کر دیا، ثواب ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ادا، اور حج بھی اپنے پیارے بندوں کی اداؤں اور وفاؤں کا نام ہے۔ اللہ کو پسند آ گئے بندے، ان کی ادائیں۔ آج حاجی نہیں بن سکتا جب تک اماں ہاجراں جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑے گا نہیں، تو حاجی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح مقام ابراہیم پہ جانا پڑے گا، طواف کرنا پڑے گا۔ تعمیر بیت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو یہ سارے چکر بیت اللہ کے ارد گرد کاٹنے پڑیں گے۔ تو یہ عبادت ہی عبادت ہے، یہ اللہ کے بندوں کی وفائیں اور ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئی تو قیامت تک کے لیے ان کو جاری کر دیا ہے۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے لے کر مینا تک کتنی سفر ہے، حجاج کرام کو معلوم ہے جو سفر کرتے ہیں، یہ کچھ سواریوں پہ جاتے ہیں، کوئی پیدل بھی جاتے ہیں، اچھا خاصا سفر ہے۔ وہاں مینا میں لے گئے، اپنے بیٹے سے کہا، بتایا اس کو کہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انہوں نے فرمایا، ابا ایسا کرو، میرے پاؤں باندھ دو، ہاتھ باندھ دو، میرا جبہ اتار لو، یہ میری اماں کو دینا، میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، میری آنکھیں بند کر دو، تاکہ میری آنکھیں اگر آپ کی آنکھوں میں پڑ گئی تو کچھ مسکنت نظر آئی، آپ کو محبت، شفقت پدری جوش میں آئے تو یہ چیز رکاوٹ نہ بنے قربان کرنے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی کہ میں نہ دیکھوں۔ سلایا اپنے بیٹے کو۔ 40 نوجوانوں کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ ایک نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک نبی ذبح کرنے کے لیے تیار، دوسرا نبی اپنی نبوت کی طاقت لگائے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اپنا پورا زور لگا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی۔ حضرت پریشان کہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ آنکھ کھول کے دیکھا، اوپر سے پٹی ہٹائی اور ایسے مارا چھری کو کہ تو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ پتھر ٹوٹ گیا اس چھری سے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کر رہی۔ چھری کہتی ہے کہ اس کا حکم ہے جس نے مجھے تیزی اور حدت عطا کی ہے کاٹنے کے لیے، لیکن آج وہی پروردگار، اس نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ نہیں کاٹنا، میں نہیں کاٹ سکتی۔ تو آسمان کے فرشتوں نے دیکھا کہ اے پروردگار، تیری توحید کو ماننے والے تو ہیں ہی نہیں لوگ، تو آج ایک پیغمبر دوسرے نبی کو ذبح کر رہا ہے، تیرا نام کون لے گا؟ پریشان ہیں فرشتے،
جب گردن نہ کٹی تو فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی علماء نے لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، کہا اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ جملے پڑھے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں، بڑا تو وہی ہے، تو میں اسی بڑے کے لیے تو یہ کر رہا تھا، اسی بڑے کا حکم تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں بھی تو تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، یہ ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے، اسی طرح ہم اپنے نیک بندوں کو بدلہ دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ عز و جل نے ان کو بچا لیا اور دمبا مرحمت فرمایا تھا جنت کا، جو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، وہ فدیہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اس کو ذبح کیا جنتی یعنی دمبے کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ان کو قربان کر دیا۔ فرمایا آپ کی منت پوری ہو گئی، آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ تو برادران عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو جس دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ 9 ذو الحج کا دن تھا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ بھی ذو الحج کا مہینہ تھا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار تو ذو الحج کا مہینہ۔ تو 9 ذو الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا پڑھتے تھے؟ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، فرمایا کہ وہ دعا عرفہ کے دن کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کو حضور کثرت سے پڑھتے تھے۔ فرمایا والنبیون من قبلی، جتنی نبی مجھ سے پہلے تھے سب اسی دعا کو یوم عرفہ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، آپ اسی کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ حفاظت کا عمل بھی ہے اور دشمنوں کو مغلوب کرنے کا عمل بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کلمے کو پڑھنے پر باسیکورٹی مسلح فرشتے اس بندے کی حفاظت کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں، تو شیطان اس پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔